اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شام غریبہ سے پہلے چند جملے جناب سید الشہداء کی رخصتی کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 رخصتیاں ہیں، پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا؟ امام حسین کی 3 رخصتیاں ہیں۔ پہلی رخصتی اپنے بیٹے امام سجاد سے ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا جب آخری مرتبہ ملنے آئے تو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے۔ سنیں گے؟ مولا فرماتے ہیں جب میرے بابا آئے میں نے اپنی پھپھی کو آواز دی، پھپھی اماں میرا آسا لا دو۔ میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ پہ ادب ساکت ہے، آپ اس وقت بیمار ہیں، بیٹا بیٹھے رہیے، میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں۔ امام حسین نے دایاں بازو تھاما امام سجاد کا، کچھ جملے کہے، میں 2 جملے پیش کروں گا۔ کہ سجاد جب واپس مدینے جانا نا تو میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ دوسرا جملہ کیا کہا مولا نے؟ سارے جملے نہیں پیش کر رہا۔ مولا نے فرمایا میرے شیعوں سے کہنا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا۔ بس بھائی عجیب و غریب کیفیت ہے، پڑھنے کی طاقت نہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ امام سجاد سے وداع کیا، یہ پہلی وداعی ہے امام حسین کی۔ امام سجاد ایک چٹائی پہ لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام دوسرے خیمے میں آتے ہیں۔ دوسری وداعی مولا کی اپنی بہن زینب سے ہے۔ جب بہن سے ملے نا تو روایت کے الفاظ ہیں، پہلے اشارہ کر کے کہا بہن زینب میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، ایک ایک بی بی کا نام لے کے کہا، پھر آخر میں کہا میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، پھر ایک جملہ کہا میں نے سجاد کو آپ کو سونپا۔ جناب زینب محافظ امامت ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ اتینی بثوب لطیف، مجھے پرانا لباس لا دو۔ پرانا لباس کیا، اسے بھی تار تار کیا تاکہ میرے شہادت کے بعد میرا لباس میرے جسم پہ باقی رہے۔ جب میرے ابا کو انگوٹھی کو چھینیں گے نا شام غریبہ میں بھی 2 جملے پیش کروں گا۔ تو مولا چلے، ابھی در خیمہ پہ نہیں پہنچے تھے کہ جناب زینب نے آواز دی مہلن مہلن یا اخی، بھیا ذرا رک جائیے رک جائیے۔ امام حسین واپس مڑے کا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اماں نے مجھ سے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے
تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا۔ مولا نے گریبان چاک کیا، بی بی نے پڑھ کے گلے کو چوما۔ جب گلا چوما تو مولا حسین نے کہا بہن زینب ذرا اپنی کلائیوں سے چادر کو ہٹانا۔ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا حسین نے کلائی کو چوما۔ کہا بھیا یہ آپ نے میری کلائی کیوں چومی؟ کہا مجھے بابا نے وصیت کی تھی حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنا میری طرف سے کلائیوں کو چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بدلا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی درخواست کی گئی تھی اس لیے میں نے وداعیاں پیش کی ہیں، لیکن میں نے کہا تھا 3 وداعیاں، آرام سے سانس لے لیں، میں بھی پیش کروں گا مصائب۔ روایت کے الفاظ ہے تیسری وداعی امام حسین کی اپنی بیٹی سے ہے، جناب سکینہ بنت الحسین سے۔ امام حسین خیمے کے باہر آئے، روایت کے الفاظ ہے نظر یمینا و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس، او علی اکبر، او قاسم، میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی برقعے میں باہر آئی خیمے سے، امام حسین کا بازو تھاما اور ایک جملہ کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ بازو تھام کے ذوالجناح پہ سوار کرایا امام حسین کو۔ امام حسین نے سوار ہونے کے بعد لگام فرس میں ہاتھ ڈالا اور چاہتے تھے کہ ذوالجناح کو آگے بڑھائیں، لیکن بے زبان جانور تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مولا نے ایک جملہ کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، سر کو جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے ایک 3.5 برس کی بچی لپٹی ہوئی تھی۔ بس بھائی سید الشہداء ذوالجناح سے دوبارہ اترے اور اترنے کے بعد اس بچی کو بہت زور سے سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ بچی نے سوال کیا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ بابا جو پانی لینے جاتا واپس نہیں آتا، چچا پاس گئے تھے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے مت جائے۔ تو امام حسین نے کہا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ تو بچی نے ایک سوال کیا کہ بابا آپ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا آپ اپنے دونوں بیٹے ساتھ لے گئے، بھیا علی اکبر کو بھی بھیا علی اصغر کو بھی۔ بابا مجھے بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ اگر میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ علماء کہتے ہیں امام حسین نے تھوڑی سی خاک کے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی، جیسے خاک ڈالی نا جناب سکینہ رونے لگی۔ کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے۔ بس بھائی میں چند برس پہلے کربلا محلہ میں مصائب پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، مجھ سے پہلے وہاں پہ ایک اور عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا اسی مقام پہ جب سید الشہداء بیٹی سے ودا کر رہے تھے نا تو بیٹی نے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ امام حسین خاک کربلا پہ لیٹے، بچی کو سینے پہ لٹایا، بہت پیار کیا۔
اور ایک جملہ کہا بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے وہاں سو جانا، میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ بس بھائی چند جملے سے پہلے کہ میں شام غریبہ کے پیش کروں، عصر کا وقت جب آیا نا تو ایک مرتبہ پورے میدان کربلا میں کالی آندھی آنے لگی، بادل چھا گئے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، خون کی بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف سے مجمع پریشان تھا کہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جب جنگ کر چکے نا تو آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جناب سید الشہداء نے اپنے زلجنہ کو روک دیا۔ میں نے کل شب میں 2 جملے پیش کیے تھے، میں شہادت کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی درخواست پہ۔ جناب سید الشہداء نے اپنے زلجنہ کو روکا اور اس انداز سے ایک مرتبہ کہا کہ نانا گواہ رہنا۔ علماء کہتے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں تھے۔ متعدد روایات دیکھیے، جب کربلا جائیں گے وہاں پہ ایک پینٹر نے تصویر بھی بنائی ہے، سارے انبیاء کی ارواح کھڑی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ سارے شہداء کربلا کے لاشیں پڑے ہیں۔ اب حسین ابن علی اپنے زلجنہ سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نہیں پیش کرنا چاہتا کیسے زمین پہ آئے، بس ایک جملہ پیش کروں گا اگر میری طرف دیکھ سکیں۔ ایک بی بی برقع پوش کھڑی تھے، اس نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا میرے حسین میرے برقعے میں اپنے سر کو رکھ دے۔ سر کو امام حسین نے زمین پہ رکھا، سمر آگے بڑھا، سر سے امامہ اتارا، جب پہلا خنجر چلا، بس میں رک کے، جب پہلا خنجر چلا، علماء سب نے لکھا جناب آدم نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ جناب آدم نے رخ موڑ لیا۔ جب دوسرا خنجر چلا جناب نوح نے کہا یا رسول خدا اس سے آگے مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ جب تیسرا خنجر چلا جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی پٹی باندھ لی تھی، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا، بس ایک رسول خدا کھڑے تھے۔ اب آپ نے کہا یا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ علی نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے۔ جناب زہرا نے رخ نہیں پھیرا، آگے بڑھی کہ پروردگارہ گواہ رہنا میں نے رخ نہیں پھیرا تھا، میں نے چکیاں پیس کے بالا۔ میں نے تمام کر دیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ 2 جملے سن لیجئے۔ ایک ایسا وقت آیا جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آ گئی، قلعہ زینبیہ پہ کھڑی تھی۔ نشیب میں دیکھا کہ ایک آدمی کو چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں، کچھ تلوار کے وار کرتے ہیں، کچھ نیزے، جن کو کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مار رہے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے اسی سے سوال کیا انت اخی، کیا آپ ہی میرے ماجائے حسین ہیں؟ کہ حسین نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی جب سمر میرے سر کو نیزے پہ بلند کرے گا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ آئیں آج شام غریبہ ہے نا، اس شام غریبہ میں اگر جناب سکینہ کے مصائب نہ ہو تو مصائب نہیں ہوئے۔ آیت اللہ اشتہاردی سوگنا مال محمد میں کہتے ہیں کہ امام باقر سے جو روایت ہے کہ مولا سب لوگ کہتے تھے کہ جب سید الشہداء زلجنہ سے زمین پہ آئے نا تو زلجنہ واپس نہیں جا رہا تھا، امام حسین کا طواف کرتا جاتا تھا، آوازیں بلند کر رہا تھا۔ مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ امام باقر نے کہا ہاں
وہ کہہ رہا تھا کہ مولا کیا کہہ رہا تھا؟ امام رونے لگے. امام نے کہا وہ بار بار کہتا تھا وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. کہ پھر امام حسین سے کہتا تھا مولا بس ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائے، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. کہ امام حسین نے کہا اے ذوالجناح خیمے میں واپس جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے زمین پہ گر گیا ہوں. بس بھی ایک مرتبہ ذوالجناح آیا. روایت کے الفاظ ہیں ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں. امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے نا میرا سلام اور میری پھوپھیوں پہ جب وہ اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھی اور واہ حسینہ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ مظلومہ کہہ رہی تھی، اس لہجے میں سن لیں گے 2 جملوں کی زحمت کا. اس لہجے میں ایک بچی باہر آئی، کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈال کے کہا اے ذوالجناح یا جواد حل سوقیا ابھی ام قتل عطشانا. اے ذوالجناح بس مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ پھر بھی خود ہی جواب دیتی ہیں اے ذوالجناح تیری کٹی ہوئی باغیں تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہے گرے ہیں. بس بھئی یہ شام غریبہ کا منظر ہے نا. جناب سکینہ نے ذوالجناح سے اس طرح سے وداع کیا. ایک اسی وقت کا منظر تھا کہ جب عمر سعد نے حکم دیا شمر سب سے کہو خیموں کو آگ لگا دے. ایک بی بی جب دیکھا نا خیموں میں آگ لگ گئی، ایک سے دوسرے خیمے میں دوسرے سے تیسرے میں ساری بیبیاں اس خیمے میں پہنچی جہاں امام سجاد تھے. امام سجاد کہتے ہیں مجھے اس بات کا بڑا قلق رہے گا میں نے پہلا حکم امامت دیا. جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد سارے خیمے جل گئے ہیں، یہ آخری خیمہ ہمیں بتائیے ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں؟ کا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلے جائیے. ایک مرتبہ کا سجاد ہماری چادریں لٹ گئی، بیویاں خیموں سے باہر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، کئی بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے مر گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے، اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے پھر شولوں کی وجہ سے باہر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے اپنے ہاتھ دونوں کمر پہ رکھے ہوئے تھے، بار بار کمر کو سیدھا کرتی تھی پھر خیمے میں جاتی تھی. ایک مرتبہ خیمے میں گئی، میں سمجھ گیا کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے. اب میں نے دیکھا ایک جوان کا بازو تھاما ہوا ہے، کہتی ہے سجاد خیمے سے باہر آ جائیے. میں نے پوچھا یہ کون کا امامت کا وارث ہے؟ بس بھائی میں نے ساری زحمت تمام کر دی. بجدل ایک مرتبہ آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی انگلی کو خنجر سے کاٹا، انگوٹھی اتاری، خود ہی کہتا ہاتھ خشک ہو گیا تھا. ریاض القدس کی روایت ہے مرحوم قزوینی نے لکھی ہے، کہتا کہ میں بھی انگلی کاٹ رہا تھا کہ میں نے دیکھا نور کی اماریاں اتر رہی ہیں، شام غریبہ میں نور کی اماریاں اتر رہی ہیں. کہا میں فوراً جا کے درختوں کے پیچھے چھپ گیا. میں نے دیکھا کہ پہلے نور کی اماری سے ایک بہت بزرگ ہستی ہیں باہر آئے، وہ حسین کے سرہانے آ کے بیٹھے اور آ کے کہنے لگے ہائے میرا نواسا حسین. کہ اتنے میں دوسرا نور آیا، اس پہلے نور کے دائیں طرف بیٹھا، کہ ہائے میرا لال حسین. پھر ایک تیسرا نور باہر آیا، وہ بائیں طرف بیٹھا، کہ ہائے میرا بھیا حسین. ابھی یہ تینوں رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک اور اماری اتری، اس میں کچھ برقع پوش بیویاں تھی. ایک بی بی باہر آئی، یہ تینوں تعظیم میں کھڑے ہوئے. وہ بی بی پہلے نور سے آ کے ملی کہ بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بابا میرا حسین مارا گیا، بابا میرا حسین مارا گیا. بس بھائی میں نے تمام کر دیا، آپ کی رحمت تمام ہو گئی. بس میں 2 سوال کروں گا.
آپ لوگ تھک گئے نا، سارا دن جلوس میں تھے، چل کے پھر کے آئے ہیں، آپ نے جلوس میں ماتم بھی سارا دن کیا، روتے بھی رہے، اب آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، لیکن رات کو جا کے بستر پہ آرام کریں گے نا۔ لیکن خیمے جل چکے، بیویاں خاک پہ بیٹھی ہیں، بیویاں خاک پہ بیٹھی۔ دو جملوں کی زحمت دے رہا، میں اتنے طولانی مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا بیویوں سے کہیں بچوں کو دیکھ لیں۔ ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو جمع کرنے لگی۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا بی بی میری بیٹی سکینہ نہیں مل رہی۔ جناب زینب نے آواز دی سکینہ بیٹی آواز دو کہاں ہو۔ دوسری مرتبہ کہا، پھر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، کہا بھیا عباس سکینہ نہیں مل رہی۔ بی بی مقتل میں اتری، آخری جملہ سن لیجئے، جناب زینب مقتل میں اتری، آواز دی سکینہ سکینہ کہو تمہاری ماں تڑپ رہی ہے۔ اچانک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، میری بیٹی کے کانوں سے خون بہ رہا، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے، میری بیٹی ابھی تڑپ کے سوئی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بچی کو گود میں لیا، جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، کا بیٹی کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ سر تو کٹ چکا تھا۔ کہا پھوپھی اماں جب شمر نے میری بالیاں نوچی، مجھے بال پکڑ کے تماچا مارا، میں نے چچا عباس کو بلایا، پھوپھی اماں جب کوئی نہیں آیا میں مقتل میں اتر گئی، میں نے اپنے بابا سے کہا بابا مجھے بلا لو، بابا میرے کانوں میں بڑی تکلیف ہے، تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میرے پاس آ جاؤ، میری بچی میرے پاس آ جاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ Please thumbs up.